قرآن حکیم نے یہاں پر ان تمام تفصیلات کی روشنی میں جن کا انعامات الہی کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا کہ اب ان کی روشنی میں ایک نمونے کا اجتماعی معاشرہ کیا ہوتا ہے اس کو قرآن نے مثال کے ذریعے ذکر کیا کہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، کہ ایک اجتماع، ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی کی اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ اس کی سب سے پہلی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہاں پر امن ہوتا ہے، داخلی امن بھی ہوتا ہے، خارجی امن بھی ہوتا ہے۔ داخلی طور پر لوگوں کے درمیان بھی معاملات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی، تصادم، جھگڑے، فساد نہیں ہوتا، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، لوگ اپنی زندگی پورے اعتماد طریقے سے گزارتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی محفوظ ہے، جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، عزت محفوظ ہے۔ تو سب سے پہلی تو نشانی یہ ہے ایک ترقی یافتہ معاشرے کی کہ وہاں امن موجود ہے، ہر لحاظ سے اس کی سرحدیں بھی محفوظ ہوں، اندرونی حالات کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ با اعتماد رشتہ رکھتے ہوں، کسی کو ایک خوف کا ماحول نہ ہو، دہشت کا ماحول نہ ہو۔ پھر اسی طرح اس کے نتیجے میں ان کے اندر قلبی اور نفسیاتی اطمینان بھی ہوتا ہے، دلوں کے اندر بھی گویا کہ کسی قسم کا خوف نہیں پال کے بیٹھتے۔ ظاہری بسا اوقات کو سوسائٹی میں ظاہری امن تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جگہ جگہ سیکورٹی کھڑی ہوتی ہے، لیکن دلوں میں خوف بیٹھا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا واقعہ ہو جائے۔ تو ایک اجتماعی معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کو ہر لحاظ سے ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، داخلی طور پر بھی، خاندانی نظام کے طور پر بھی، ہر لحاظ سے ان کو ایک امن و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور سوسائٹی میں جتنی بھی ذرائع معیشت ہیں، تمام ذرائع معیشت سے ان کے پاس رزق کے وسائل آ رہے ہیں۔ زراعت بھی ترقی کر رہی ہے، معدنیات کا نظام سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، صنعت بھی ترقی کر رہی ہے، سائنسی ترقی بھی ہو رہی ہے، خلا کے ذریعے بھی جو ان کو چیزیں ملنی چاہیے انسانی ترقی کے مل رہی ہیں۔ من کل مکان، جتنے بھی سورسز ہیں ہر جگہ سے گویا ان کے پاس انسانی زندگی کو سہولت والے سارے وسائل مل رہے ہیں۔ اور رزق کا لفظ جب قرآن استعمال کر رہے تو تمام وسائل زندگی، صرف کھانے پینے تک محدود نہیں، وہ تمام چیزیں جو انسانی زندگی کے اندر سہولت پیدا کرتی ہیں، چاہے مادی طور پر پیدا کریں اور چاہے نفسیاتی طور پر پیدا کریں، چاہے علمی طور پر پیدا کریں۔ یہ ہوتا ہے نمونے کا معاشرہ جس کو قرآن ذکر کرتا ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، جب وہ سوسائٹی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کرتی ہے، ناقدری کرتی ہے۔ ناقدری کیا ہوگی؟ بدامنی پیدا کر دی گئی، اجارہ داری ہو گئی، طبقاتی تقسیم ہو گئی، یہ ساری چیزیں ناشکری میں آتی ہیں۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے، پھر اس سوسائٹی کو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا ایک لباس پہنا دیتا ہے، اس پہ نظام مسلط کر دیتا ہے، بھوک کا، خوف کا، بما کانوا یصنعون، ان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں وہ سوسائٹی بھوک قحط کا شکار ہو جاتی ہے، وسائل ہوتے ہوئے دوسروں کی محتاج ہوتی ہے، اس ہر وقت خوف مسلط ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس بے تحاشا اخراجات ہو رہے ہوں گے، اس کی سیکورٹی پر سیکورٹی ادارے بنے ہوئے ہوں گے، بہت ساری ایجنسیاں بنی ہوں گی، لیکن سوسائٹی خوف کے ماحول میں، خوف کے معاشرے میں بدل چکا ہوتا ہے۔ یہ قرآن حکیم نے بتایا کہ یہ حاصل ہے ایک اچھی سوسائٹی کا اور ایک فاسد سوسائٹی کا، یہ پیمانے جس سے تم دیکھ سکتے ہو کہ تم کس سوسائٹی کے اندر رہتے ہو۔ اور اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ سوسائٹی کے اندر زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر معاشی وسائل حاصل کرنا یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، ان کو استعمال کرے، ان کو خرچ کرے، ان کے اور پھر نئے نئے امکانات تلاش کرے، اس کے اندر دوسرے لوگوں کو شریک کرے۔ اسی کو قرآن حکیم شکر سے تعبیر کرتا ہے۔